بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاور اینڈ پور ود رائے ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ اس وقت ہم ریڈیو کا یہ سسٹم جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں روشنی کی وجہ سے، لیکن میں جو کہوں گا یا میرا جو پروگرام ہے اس کا تعلق اس ریڈیو سے نہیں، اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ ہم آج بات کریں گے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہوا ہے، یہ پنجاب کی اسمبلیاں کس طرح ٹوٹی ہیں۔ اس میں کافی بات ہوتی رہی ہے، لیکن بات تو وہی ہے جو جیتا وہیں سکندر، وہ میں کہہ رہا تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی اندر کی کہانیاں جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو کچھ تو کہہ رہے ہیں، مطلب بذات خود حکومت والوں کی کوئی اپنی وجوہات ہوگی، جس طرح رانا سنولا بھی آج کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے کہ یہ ووٹ پوری ہو سکے عدم اعتماد کے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مطلب بے شمار اس میں ادارے جو ہیں ان کے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو ایک مجموعہ ہے پھر بنتی ہے، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سب نہیں تھے۔ لیکن کیا ہوا ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ 7 لوگ جو تقریباً کام تھے، خرم لغاری صاحب، اس کے علاوہ یاسر چاند صاحب ہیں، میرے خیال میں حافظ عمار یاسر صاحب ہیں، اور اس طرح کے اور مختلف، وہ رینجار خان سے تھے، وہ میرے ذہن میں نہیں، مسعود صاحب ہیں، اور کچھ نام، ایک افضل صاحب، یہ سرگودا سے میرے خیال میں کیا ان کا نام ہے، افضل صاحب، بہرحال ان میں نہیں ہے، لیکن 2 لوگ وہ جو چاند صاحب ہیں اور عامر چاند ہے یا پتہ نہیں، لیکن جو بھی ہیں اس کے ساتھ جو حافظ عمار یاسر ہیں، یہ جو 2 ہیں، یہ کس طرح ہے آپ یقین کریں، جس طرح رابطہ ہوا جو بعد میں رپورٹ ہے، اب یہ میڈیا پر بات آ چکی ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، تو باقاعدہ 2 ہوٹر والی گاڑیاں آگے لگی تھی، 2 پیچھے لگی تھی، تو گھروں سے ان کو لیا ہے اور اسمبلی ہال کے باہر پہنچایا کہ اندر جا کر ووٹ ڈالو۔ تو یہ تو ہوگی وہ کہانی، مطلب اس کے علاوہ ایک دن پہلے جب عمران خان صاحب سے پرویز لائی صاحب ملے تھے، مختلف ایشو پر جو ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی، تو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اسمبلی ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو کیا ہوتا ہے، مختلف مقاصد تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی بتایا تھا پرویز لائی صاحب نے کہ میں جو وزیر اعلیٰ ہے، اگر نہیں، عمران خان صاحب نے ان کو کہا تھا اگر آپ عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لے پاتے، یہ ایک نئی بات ہے، یہ سامنے جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد جو رن اپ کے الیکشن ہوں گے تو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار آپ ہوں گے، ہم پھر بھی امیدوار جو ہے وہ آپ کو رکھیں گے، یہ بات طے ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات جو وہاں پر طے ہوئی، وہ بات یہ تھی، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو عمران خان صاحب اور پرویز لائی کی آپس میں بات ہوئی، ہم آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں، اور یہاں تک مانیں کہ اگلے ہمارے وزیر اعلیٰ بھی پرویز لائی صاحب آپ ہوں گے۔ یہ تمام باتیں پرویز لائی اور عمران خان صاحب کے درمیان طے ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر پرویز لائی صاحب نے کیا کہا، پرویز لائی صاحب نے کہا دیکھیں خان صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لوگ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق 165 لوگ جو ہے وہ ووٹ دے رہے ہیں، لیکن 191 تو ٹوٹل بڑھ گئے، تو باقی نہیں آ رہے، جس میں مطلب آپ ایک اسپیکر جو ہے سبطین خان، ان کا ووٹ ہوتا ہے، اور ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس طرح 191 بنتے ہیں، تو وہ نہیں پہنچتے، تو ٹھیک ہے میں ووٹ اعتماد کا لے لیتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا، میرے تو کافلی کے 10 ووٹ ہیں، باقی اپنے جو آپ کے پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں وہ آپ نے مینیج کرنے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ حکمت عملی طے ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ اس دن پہلے 11 کو، یعنی 2 دن پہلے، ایک عمران خان، اور یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، تقریر کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں میں فالو کر رہا ہوں، ایم پی او کو دیکھ رہا ہوں، سارے ایم پی اے نہیں آئے، کچھ آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت خرم لغاری صاحب جو ہے میرے خیال میں دبئی میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے میں آ رہا ہوں، میمونہ وحید جو ہے انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ووٹ پرویز لائی کو نہیں دوں گی، لیکن انہوں نے بعد میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور یہ زبردست گیم تھی، بہترین گیم تھی پی ٹی آئی کی اور قافلے کی، کیونکہ پی ڈی ایم اور اتحادی، کیونکہ دیکھیں پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، یہ لوگوں کو نہیں پتا، یہ پی ڈی ایم میں نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، یہ جب کہتے ہیں نا پی ڈی ایم کی حکومت، تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم یا باپ پارٹی یا دوسری جماعتیں، یہ تو جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت تھے ہی حکومت میں، اس وقت تو تھے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو لیکن جو پیپلز پارٹی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی تو پہلے نکل آئے تھے۔ اچھا وہ کیوں نکلے تھے، یہ آج کل جو عمران خان استعفے دیتے ہیں نا، پھر ان کے لوگ قومی اسمبلی میں جا کر استعفے نہیں دے رہے، وہ 2014 کی طرح، اسی طرح اچھا قافلے کے رانا سنولا کا بھی میں ساتھ بتا دوں، وہ کل بھی کہہ رہے تھے یہ جی استعفے دینا غیر جمہوری ہے، اور بھائی یہ غیر جمہوری اگر ہے، غیر جمہوری ویسے استعفے دینا بالکل نہیں ہے، تو پیپلز پارٹی کو آپ کہہ رہے تھے کہ استعفے دیں،
ہم بھی استعفے دیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا اسمبلی کے اندر کھیلتے ہیں, استعفے نہیں دینا. اس وجہ سے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہوئے تھے. اور شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی میں حوالہ دے دیتا ہوں, جب واٹس ایپ گروپ سے بلاول بھٹو کا نام نکالا گیا تھا تو وہ استعفوں کا جھگڑا تھا. تو خیر وہ تو چھوڑے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ ہر چیز کو غیر جمہوری کہہ رہا ہوتا ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو قانون اور آئین یاد آ رہا ہوتا ہے. یہ کوئی بھی حکومت میں ہو تو اپوزیشن میں بالکل الٹ ہو جاتا ہے. پاکستان کی سیاست کی یہ بدقسمتی ہے. اچھا جی, واپس اس چیز پہ آتی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا یہ عمران خان صاحب اور پرویز لائی کے درمیان کافی کچھ جو ہے معاملات طے ہو گئے, مینج ہو گئے کہ اس طرح جو معاملات ہیں وہ آگے چلیں گے پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی ہو گئی کہ یعنی 30 ایم پی اے کی سیٹیں, 15 ایم این اے کی جو سیٹیں کاف لیگ کو دی جائیں گی, اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. تو جناب یہ سلسلہ چلتا رہا, لیکن بالآخر یہ ہوا ہے اب کہ اسمبلیاں جو کل تک ہے وہ تعلیل ہو جائیں گی, کیونکہ یہ اب مرضی ہے گورنر کی, وہ سائن کرے نہ کرے بات تو ایک ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, معاملات تو بے شمار ہیں نا. اس کے بعد خیبر پختونخوا جو اسمبلی ہے وہ بھی تعلیل ہوتی ہے, جو یقیناً کر دیں گے, بے شک وہ نہیں چاہتے تو کر دیں گے. لیکن اس کے بعد اب اہم سوال کیا آ رہا ہے کہ کیا اس کے ساتھ قومی اسمبلی, سندھ اسمبلی اور بلوچستان کی اسمبلی وہاں پہ الیکشن ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تو اب تک جو اتحادی ہیں اور پی ڈی ایم ہے وہ کہہ رہے ہیں جی صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوں گے, اور یہ چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر ہوئے تو کروا لیں گے, لیکن ہمارا ٹارگٹ اور مشن تو قومی اسمبلی کے الیکشن ہے نا. سچی بات ہے, عمران خان کو کیا لگے جی پنجاب سے, سندھ سے, بلوچستان سے, ان کی تو خواہش وزیر اعظم بننا ہے نا. سیدھی سی بات ہے, جنگ تو کرسی کی ہے نا, ان کی بھی کرسی کی ہے. مطلب وہ کرسی کے ساتھ چمٹے تھے, خان صاحب تو چھوڑ نہیں رہے تھے, اب یہ کرسی کے ساتھ چمٹے ہیں تو چھوڑ نہیں رہے تھے. وہ اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے قبل از وقت الیکشن کرائیں, یہ اپوزیشن میں ہیں تو یہ کہتے ہیں قبل از وقت الیکشن کرائیں. لیکن اگر ایسے ہوتا ہے تو چلو ان گھروں کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی, پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے اور وہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے. لیکن پاکستان ہے, پاکستان کی سیاست ہے, اس میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج مقصد تھا, ہم نے آپ کو تھوڑی سی اندر کی کہانی بتائی, اندر کی بات بتائی کہ عمران خان اور پرویز لائی کے درمیان کون سی باتیں طے ہوئی, اور حافظ, عمار, یاسر اور وہ چاند صاحب کس طرح ہوٹر والی گاڑیاں ان کے آگے پیچھے لگی ہوئی تھی, بڑے سلیقے سے, طریقے سے, پیار سے, محبت سے, با ادب, با ملازہ, ہوشیار والے طریقے سے ان کو لایا گیا. جس طرح وہ مرحوم تھے نا ڈاکٹر لیاقت صاحب, تو پچھلی دفعہ جب وہ اسمبلی میں آئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی عزت کے ساتھ, بڑے طریقے اور پروٹوکول کے ساتھ کراچی سے پارلیمنٹ لایا گیا. تو یہ بڑا اچھا جانتے ہیں یہ, خاص کر جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں نا کہ اوپر کے کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن میں کوشش کروں گا اگلے ولاگ پہ تھوڑی سی نون لیگ کی بات کروں کہ نون لیگ آج کل کس پوزیشن میں, کیونکہ یہ اچھی خاصی نون لیگ کو شکست ہوئی ہے, ایک رگڑا لگا ہے. تو اب تک اتنے کافی پاور اینڈ پور ود رائز الافکار علی. اللہ حافظ.